شیخ سرفراز فیضی، ان کی 2 بیویاں ہیں، 2 شادی کی انہوں نے۔ ہمارے یہاں تو ایک شادی کے بعد اگر کوئی دوسری شادی کا نام بھی لے لے تو پاپ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ ساؤتھ میں ایک جگہ ایک مولانا صاحب نے دوسری شادی پر تقریر کر دی، مسجد میں عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں، عورتوں نے تقریر کے بیچ میں سے کہا کہ اس مولانا کو پہلے بھگاؤ یہاں سے ورنہ ہم اس کی تقریر نہیں ہونے دیں گے۔ مولانا صاحب کو بیچ میں سے ہٹا دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ مولانا نے دوسری شادی کے سپورٹ میں تقریر کر دی۔ یہ ساؤتھ انڈیا کے اندر ایک علاقے میں ایسا معاملہ، دوسری شادی کرنا پاپ بنا دیا لوگوں نے۔ زنا کرنے والے زنا کر رہے ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر کرنے والے ایکسٹرا میریٹل افیئر کر رہے ہیں، شادی شدہ عورت کسی سے ناجائز تعلق بنا رہی ہے، شادی شدہ مرد کسی سے ناجائز تعلق بنا رہا ہے۔ سماج کو اس کی چنتا نہیں ہے، سماج کو اس کی چنتا ہے، ارے تو 2 شادی کر دی، بڑا عیاش آدمی ہے، بڑا گڑبڑ آدمی ہے۔ سماج تو سماج اس انسان کی پہلی بیوی کی نظر میں یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اگرچہ وہ آدمی پہلی بیوی کا سارا حق ادا کرتا ہو، اس کے حق میں کوئی کمی نہ کرتا ہو، پھر بھی پہلی بیوی اس بات کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ شوہر دوسری شادی کرے۔ ابھی ممبئی میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، دوست ہیں، انہوں نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی سے ان کو 7 بچے تھے اور دوسری بیوی سے بھی ان کو 1 بچی پیدا ہوئی ہے۔ ابھی انہوں نے فیس بک پر لکھا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ مولوی ہیں صاحب، مولوی ہیں، پڑھاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بچوں کو جب مولوی بنانے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، اور یہاں مولوی کے 8 بچے ہیں اور مولوی اس بات کی چنتا نہیں کرتا ہے کہ کہاں سے کھائے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو ہم نہیں کھلاتے ہیں، اولاد کو اللہ کھلاتا ہے۔ کبھی پیٹ کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرنا۔ اور مسئلہ نوٹ کر لو، اگر آپ فیملی پلاننگ کرتے ہیں، ایک بچہ پیدا ہوا، ابھی آپ بچہ نہیں چاہتے ہیں تو بچے کی پیدائش نہ ہو، اس کے لیے اگر آپ کوئی طریقہ اپناتے ہیں، جو طریقہ ہمارے عام طور سے چلتا ہے، تو اس کے بارے میں تو اجازت اور گنجائش کے راستے ہیں۔ لیکن اگر پریگنینسی ہو گئی ہے اور بچہ ماں کے پیٹ میں وجود پا چکا ہے، اب اس بچے کو اگر کوئی ختم کر دیتا ہے کہ نہیں صاحب میرا آلریڈی 1 بچہ ہے، 2 بچہ ہے، تیسرا بچہ میں کہاں سے اس کو پالوں گا، کیسے پڑھاؤں گا، کیسے لکھاؤں گا، اور اس بچے کو اگر کوئی ماں کے پیٹ میں قتل کر دیتا ہے تو یہ سمجھو ویسا ہی گناہ ہے جیسے بچے کے پیدا ہونے کے بعد کہ اس کا گلا دباتے ہیں۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کوئی اس کو مار ڈالے، اتنا ہی بڑا گناہ ہے ماں کے پیٹ میں ایبارشن کر دینا اور ماں کے پیٹ میں بچے کو ختم کر دینا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراؤ۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یتممک، دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم زنا کرو۔ اولاد کو قتل کرنا دوسرا بڑا گناہ ہے۔ اولاد کو قتل مت کرو۔ اور سن لیجیے آج 1400 سال پہلے لڑکی پیدا ہوتی تھی اور لوگ اس کو مار ڈالتے تھے۔ عرب کے اندر کچھ قبیلے اتنے جاہل تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو مار ڈالتے تھے۔ آج ہم لوگ اتنے جاہل تو نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مگر آج بھی بیٹی کو مارتے، کبھی ماں کے پیٹ میں مار دیتے ہیں، کبھی پیدا ہونے کے بعد ہاسپٹل میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کبھی جہیز کے نام پر بہو کو جلا دیتے ہیں، کبھی اس بیٹی کو ہم اس کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کرتے اور مسلمان کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے، غیر مسلم کے ساتھ جا کے شادی کرتی ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیتی ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ یاد رکھو یہ مدرسے اسی لیے چل رہے ہیں کہ آپ کے بچے دین کی تعلیم حاصل کریں۔ میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں اور مدرسوں کو لے کر کے جو حالات سامنے آ رہے ہیں،
میری پیشن گوئی سمجھ لیجئے یا میرا تجربہ سمجھ لیجئے، آنے والے دور میں مدرسوں کو چلانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ابھی آپ یہ مت سوچئے کہ صاحب ہم تو بہار میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں تو نیتیش جی کی سرکار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مدرسوں کو لے کر کے بہت اچھے ارادے نہیں ہیں لوگوں کے، مدرسوں پر بہت اچھی نظر نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ان مدرسوں میں جو دین کی تعلیم ہم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، میرے پیارے ساتھیوں، آنے والے دور میں ان مدرسوں کو چلانا بھی بہت بڑا چیلنج بن جائے گا۔ میں صرف یو پی کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے آل اوور انڈیا کی بات کر رہا ہوں۔ جو ہمارے ہاں جو قانون بن رہے ہیں، جو سسٹم آ رہے ہیں، پریشانیاں کھڑی ہو جائیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو دین کیسے سکھایا جائے اس کی فکر کرو، اس کی چنتا کرو۔ بچوں کو اچھا کھلا دینا، اچھا پہنا دینا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو ایمان نہیں دیا، بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی، تو بچوں کو صحیح تربیت نہ دینا یہ بھی بچوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو پیٹ کے ڈر سے، فاقہ کشی کے ڈر سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تمہاری اولاد کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں، تم کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا بہت گندا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اچھا زنا کو راستہ کیوں کہا گیا؟ ابھی میں اسٹیج پر آ رہا تھا، میں داہنی طرف سے آیا، مجھے یہاں کے ایک ذمہ دار نے کہا مولانا آپ غلط راستے پر آگئے، ادھر بائیں سائڈ سے اسٹیج پر آنا چاہیے تھا، راستہ ادھر سے بنا ہے۔ میں نے کہا بھئی مجھ کو پتا نہیں تھا، میں تو چلا آیا ادھر ہی سے۔ تو اگر آپ کو راستے کی جانکاری نہ ہو تو آپ غلط راستے پہ جا سکتے ہیں۔ ہم لوگ ارریا سے جب آنے لگے تو میپ کے اوپر دو راستہ بتا رہا تھا، ہم نے یہاں کے ذمہ داروں کو فون کیا کہ کدھر سے آنا ہے، ان لوگوں نے کہا نہیں آپ ارریا کوٹ کے پاس سے جو راستہ کیا ادھر سے آئیے۔ راستہ اگر گڑبڑ ذرا سا ہو جائے تو ہم کہیں سے کہیں نکل سکتے ہیں میرے بھائی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ انہو کانا فاحشۃ، یہ بہت گندا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اگر آج تم کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ کھیل رہے ہو، کسی کی لڑکی کے ساتھ کھیل رہے ہو، کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی کی بہن کے ساتھ کھیل رہے ہو، کل تمہاری بہن کے ساتھ بھی کوئی کھیلے گا۔ تم ویلنٹائنز ڈے پر کسی کو پھول دے رہے ہو، ذرا پتہ لگاؤ کہ تمہاری بہن کو بھی کوئی پھول تو نہیں دے رہا ہے۔ مگر ایک بات بتاؤں، یہ سب چیزیں اس کو بری لگے گی جس کے اندر غیرت ہو، اور جب غیرت مر جائے تو آپ بڑے بڑے شہروں میں جا کے دیکھ لیجئے، وہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میری بہن کو چھیڑ، میں تیری بہن کو چھیڑوں گا، تو میری بہن کو اپنی گرل فرینڈ بنا، میں تیری بہن کو اپنی گرل فرینڈ بناؤں گا۔ وہاں یہ کلچر ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ کلچر وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں غیرت مر جاتی ہے، اور جس کے اندر غیرت باقی رہتی ہے اس کو بہت برا لگتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے کہا کہ زنا بہت برا راستہ ہے۔ جس راستے پہ چل کہ تم زنا کر رہے ہو، اسی راستے پر چل کے کوئی تمہارے گھر میں بھی آ سکتا ہے اور تمہاری عزت پر بھی ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے اتنا ٹائٹ قانون رکھا ہے۔ اسلام نے کیوں اتنا ٹائٹ قانون رکھا ہے کہ لڑکا لڑکی اگر غیر محرم ہے اکیلے میں نہ رہے، اکیلے میں نہ ملے، لڑکا لڑکی غیر محرم ہے تو یہ جتنے کو ایجوکیشن والے اسکول چل رہے، کو ایجوکیشن والے کالج چل رہے، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھ رہے، اسلام کے حساب سے بالکل غلط ہے۔ اگر لڑکا لڑکی ساتھ میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے دوستی ہوگی، تعلقات ہوں گے، خرابیاں پیدا ہوں گی۔ کو ایجوکیشن کی اسلام میں اجازت بالکل نہیں ہے۔ جب تک بچے چھوٹے ہیں، کلاس 3 تک کلاس 4 تک ساتھ میں پڑھ لیے، جب بچے بڑے ہونے لگے، لڑکیاں بڑی ہونے لگے، ان کا سیپریٹ اسکول ہونا چاہیے، ان کی سیپریٹ کلاس ہونی چاہیے۔ لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھیں، ایک کلاس میں پڑھیں، چاہے وہ مدرسے میں ہو چاہے وہ اسکول میں ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، سمجھدار ہونے لگتے ہیں، بالغ ہونے لگتے ہیں، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
کیوں شریعت نے کہا کہ دیور بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق نہ کرے، دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ ہونا چاہیے؟ کیوں کہا اللہ کے نبی نے لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان؟ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تعلیمات اور یہ شکشائیں اسلام نے اسی لیے دی ہیں تاکہ زنا تک پہنچانے والے سارے راستوں کو بند کر دیا جائے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی نردوش کی ہتیا مت کرنا، کسی بے قصور کو قتل مت کرنا۔ ہاں، جس کو قتل کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے 3 لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی۔ 3 لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے اسلامی حکومت کے اندر۔ نمبر 1 السیب الزانی، شادی شدہ اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے زنا کر لیتا ہے اور اسلامی حکومت ہے، اسلامی عدالت ہے اور زنا ثابت ہو گیا ہے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2 اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، قصاص لے لیا جائے گا۔ یہ دوسرا قتل ہے جو اسلام میں جائز ہے۔ اور تیسرا قتل، اسلامی حکومت کے اندر اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، اسلام کا انکار کر دے، مرتد ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ اسلامی حکومت کے اندر یہ تھا اور پہلے سے مسلمان تھا، پہلے سے اگر غیر مسلم تھا کوئی مسئلہ نہیں، پہلے سے مسلمان تھا اور مسلمان ہو کر کے مرتد ہو گیا، اسلام میں اس کی سزا سزائے موت ہے۔ یہ 3 قتل اسلام میں اجازت ہے، اسلام میں کسی نردوش کی ہتیا کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ جو بچہ یتیم ہے، جس کا باپ مر چکا ہے، اگر اس کا مال تم کو مل جائے تو اس کا مال مت ہڑپ جانا، اس کا مال مت کھا جانا، اس کے مال کے قریب نہ جانا۔ الا باللتی ہی احسن، ہاں اگر اس یتیم بچے کو پڑھانے میں، لکھانے میں، اس کی پرورش کرنے میں کچھ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو اتنا پیسہ تم اس کے مال میں سے لے سکتے ہو۔ حتی یبلغ اشدہ، اور جب وہ لڑکا جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ یتیم کا مال تمہیں ناجائز طریقے سے کھانے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدہ کرنے کے بعد وعدہ کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ کیا وعدے کا سوال ہوگا۔ اگر کسی سے وعدہ کیا ہے، وعدے کو نبھانے والا بنو، وعدہ خلافی مت کرو، وعدے کو توڑنے والے مت بنو۔ اب 3-4 باتیں اور رہ گئی ہیں، اس کو سن لیجئے، پھر بات کو ہم ختم کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب کسی کو سامان ناپ کر کے دو تو پورا پورا ناپ کر کے دو۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب سامان تول کر کے دو تو ترازو کو صحیح رکھو، ناپ اور تول کو صحیح رکھو۔ کاروبار میں چوری مت کرو، بے ایمانی مت کرو، فراڈ مت کرو، ناپ اور تول بالکل صحیح رکھو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اللہ کہہ رہا ہے انجام اسی کا اچھا ہے۔ اگر سامان گڑبڑ تولو گے کل انجام برا ہوگا، دنیا میں بھی برا ہوگا، آخرت میں بھی برا ہوگا۔ اور سامان صحیح تول کر کے دو گے، ہو سکتا ہے پروفٹ کم کماؤ گے، ہو سکتا ہے منافع کم کماؤ گے، مگر انجام اسی کا اچھا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس چیز کی تم کو نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑو۔ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے آج۔ جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس پر بھی لوگ اپنی رائے دینے لگتے ہیں، اپنے فتوے دینے لگتے ہیں، حلال بتانے لگتے ہیں، حرام بتانے لگتے ہیں۔ نہیں، جس چیز کی آپ کو نالج نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑیے۔
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس چیز کا تم کو علم نہیں ہے اس چیز کے پیچھے مت پڑو. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. قیامت کے دن کان سے کیا سنا ہے، آنکھوں سے کیا دیکھا ہے، اور دل اور دماغ میں کیا کیا ارادے پالے ہیں، سب کا حساب لیا جائے گا. کانوں سے کیا کیا سن کے آئے ہو، آنکھوں سے کیا کیا دیکھ کے آئے ہو، یہ فیس بک پر تم نے کیا دیکھا، یہ ریلز میں تم نے کیا دیکھا، یہ انسٹاگرام میں تم نے کیا دیکھا، تم نے جو دیکھا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ کے سب پوچھا جائے گا. آج انسٹاگرام کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں جو بے حیائی پروسی جا رہی ہے میرے بھائیوں، اللہ کی پناہ ہے. اور اس بے حیائی کو پروسنے میں صرف غیروں کا ہاتھ نہیں، ہمارا بھی ہاتھ ہے، ہمارے مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے. کتنے مسلمان لڑکے ہیں جو واہیات ویڈیو بنا کر کے، گندی ویڈیو بنا کر کے آج انسٹاگرام پہ چھوڑ رہے ہیں. اور یاد رکھنا، اگر کسی گندی ویڈیو کو آپ نے دیکھا تو اس کا گناہ تو آپ تک تھا، لیکن جب آپ نے شیئر کر دیا، آپ نے فارورڈ کر دیا، آپ نے موبائل پر اسٹیٹس لگا دیا، اب 500 لوگوں نے دیکھا، 1000 لوگوں نے دیکھا. ایک گندی چیز کو جتنے لوگوں نے دیکھا ان سب کا گناہ ان کو بھی ملے گا اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا. اگر آپ نے کوئی اچھی تقریر شیئر کر دی، کوئی اچھی کلپ شیئر کر دی، کوئی عالم کا بیان شیئر کر دیا، کوئی قرآن کی آیت شیئر کر دی، آپ کو ثواب تو ملے گا. جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے جس چیز کی نالج نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑو اور غلط کوئی چیز شیئر مت کرو. اگر کوئی دین سے بھی ریلیٹڈ چیز ہے، آپ علماء سے مشورہ کرنے کے بعد، علماء سے رائے لینے کے بعد اس کو فارورڈ کیجئے. اس کے بعد آخری کی 2 نصیحت، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر کے مت چلنا، زمین میں تکبر مت کرنا، اہنکار مت کرنا، غرور مت کرنا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں پہ چڑھ سکتا ہے. اے حقیر پانی سے پیدا ہوئے انسان، اے مٹی کے بنے ہوئے انسان، تو کس بات پر تکبر کرتا ہے، کس بات پر غرور کرتا ہے؟ تجھے نہ تو اپنے پیروں سے چل کے زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ اپنے پیروں سے چل کر کے تو آسانی سے پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھ سکتا ہے. تو کیوں تکبر کرتا ہے؟ اکڑ کر کے مت چلنا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر کے مت چلنا. اور یہ سب بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ پھر کہتا ہے، ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ. اے نبی، یہ 15 باتیں ہم نے جو بیان فرمائی ہے یہ حکمت کی باتیں اے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہیں. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اے نبی آپ اپنی امت کو یہ نصیحت بھی پہنچا دیجئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ جہنم کے اندر ذلیل ہو کر کے ڈال دیے جاؤ گے. دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ نے 15 نصیحتیں کی اور پہلی نصیحت بھی یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اور آخری نصیحت بھی یہی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. پتہ یہ چلا کہ مسلمان کی زندگی کی شروعات بھی اللہ اکبر سے ہونی چاہیے اور لا الہ الا اللہ سے ہونا چاہیے، اور مسلمان کی زندگی ختم بھی ہو تو لا الہ الا اللہ پر ختم ہونی چاہیے. توحید پر زندہ رہے اور توحید پر مسلمان کی زندگی ختم ہو، اپنے مرتے دم تک اپنی توحید کی حفاظت کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو 15 نصیحتیں بیان کی ہیں اس میں پہلی نصیحت میں بھی اپنے ایمان کو بچانے کی بات کہی اور شرک سے بچنے کی بات کہی، اور آخری نصیحت بھی اللہ نے یہی کی کہ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارنا. یہ 15 نصیحتیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں، میں نے جن کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے. آپ گھر جائیے اور ٹھنڈے دل اور دماغ سے جب آپ کو موقع ملے قرآن کا 15واں پارہ کھول کر کے یہ 15 نصیحتیں آپ اٹھا کر کے اس کو پڑھیے اور ان 15 نصیحتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. آئیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ان 15 باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر قسم کے شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ بھی یہاں پر اپیل کر دوں، ہمارا یہ پروگرام مدرسہ مفتاح العلوم کے تعاون کے لیے ہے۔ آپ حضرات جنہوں نے اس ادارے کے لیے تعاون کیا ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ابھی تک جو پیچھے رہ گئے ہیں یہ اور بہترین ٹائم ہے، رات کا آخری ٹائم ہے، قبولیت کا ٹائم ہے۔ آپ آگے بڑھ کر کے اس ادارے کا تعاون کرتے ہوئے جائیں تاکہ جس مقصد کے تحت یہ پروگرام ہوا ہے وہ مقصد کامیاب ہو اور یہ ادارہ، یہ مدرسہ دین کی